فقط درانی صاحب، آپ اس کے اوپر تجزیہ کیسے کرتے ہیں سچویشن کا؟ اسرائیل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور اب تو بات قطر تک آ گئی ہے. کیا اس کو ایبزارب کر لیا جائے گا صرف ایک ڈپلومیٹک رسپانس دے کے، یا ایک جوابی کارروائی جو روایتی ہوتی ہے وہ کر کے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب دور تک جائے گا؟ بہت شکریہ علینا. کل اگر آپ کو یاد ہو، کل کسی نے یوٹیوب کے لیے سوال بھی یہی بھیجا تھا اس حوالے سے کہ کیا یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے جو امریکی صدر کی طرف سے کہا گیا تھا اور حماس اس کے اوپر رضامند بھی ہوا تھا. تو میں نے کل بھی یہی بتایا تھا کہ یہ ممکن نظر نہیں آتا جب تک، کیونکہ امریکہ تو پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ جنگ بندی کی جائے، سیز فائر اور کوئی معاہدہ بھی ہوگا. جب تک اسرائیل خود نہیں مانتا تب تک یہ جنگ بندی نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان جو عرب ممالک کا جو کردار تھا وہ بڑا اہم ہے. دیکھیں بار بار یہ جو اسرائیل کے سامنے اس طرح سے سرنڈر کرنا، یہ تمام جو بڑے ممالک ہیں یہ کسی طور کے اوپر بھی ان کے انٹرسٹ کو سرو نہیں کرتا. اب یہ جو قطر کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ عرب ممالک کو یہ اب سمجھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آپ چاہے جتنا آپ کے پاس پیسہ ہو، جتنے امیر ملک ہوں، لیکن اگر آپ کا دفاع مضبوط نہیں ہے تو کوئی دنیا کے چوتھے کونے سے آ کے بھی آپ کو اٹیک کر جائے گا اور کوئی کچھ نہیں کرے گا. اور اسی طرح ہی سفارتی ہی یہ جو آپ سوال پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ صرف سفارتی اس کا حل ہوگا کہ یہ صرف اس کی مذمت کی جائے گی یا کوئی اس کا آگے بھی کوئی ہوگا. دیکھیں قطر کا دفاع یا اس کی جو ڈیفنس فورسز ہیں کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے. ایون ایران نے جب اٹیک کیا تھا تب بھی جو قطر ہے وہ صرف اس کی مذمت تک ہی رہا تھا. تو یہ اس میں تو اب مزید ایک سٹیپ فردر اسرائیل نے یہ کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ہم نے انفارم کیا ہے اور امریکہ اس حملے کے بارے میں باقاعدہ جانتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ قطر کے پاس کوئی چارہ ہے صرف ڈپلومیٹک جو فرنٹ کے اوپر ہی اس کی مذمت کرنے تک ہی ان کے پاس کوئی ہے. اس کے علاوہ یہ اسرائیل کے خلاف کوئی جا کے یہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتے. دوسری بات کہ اسرائیل کو کیسے روکا جا سکتا ہے، دیکھیں اس پہ ہم پہلے بھی بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ اس طرح کی قراردادوں سے یا اس طرح کے اعلانات سے نہ اسرائیل پہلے کبھی رکا ہے اور نہ ہی اب رکے گا. اس کی جو واحد حل ہے وہ ایک تو جس طرح اب اسپین نے کیا ہے اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ پابندیاں اس نے اناؤنس کر دی ہیں. جب تک یورپین کنٹریز، کیونکہ جو اسرائیل کے آپ کے اکنامک دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملیٹریلی بھی دیکھ لیں تو اس کا جو دفاعی حوالے سے یورپین ممالک کے ساتھ کافی جو ایسے معاہدے اور وہ تمام تر جو ان کی جو اس کے حوالے سے ٹریڈ کے حوالے سے بھی ہے. جب تک یہ ٹریڈ اور اکنامک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفنس کی سینکشنز نہیں لگائی جائیں گی یورپین ممالک کی طرف سے، تب تک کوئی اس کو اسرائیل یورپ کو جو ہے وہ سنجیدگی سے نہیں لے گا. عرب ممالک کو بھی OIC کے پلیٹ فارم سے اب یہ باقاعدہ جب تک کوئی آئل کے حوالے سے، کیونکہ ان کے پاس جو واحد ایک آپشن ہے کہ جب تک یہ آئل کی ٹریڈ کے حوالے سے یہ دنیا کو نہیں کہتے کہ یہ اسرائیل اگر اب یہ ختم نہیں کرتا اس طرح کے حملے اور ہماری جو سوورینٹی کو بار بار چیلنج کیا جا رہا ہے، ہم آئل کی جو تمام جو ٹریڈ ہے اس کو روک دیں گے تب بھی دنیا سنجیدہ لے گی. ادروائز اس طرح کی جو مذمتوں سے اور اس سے نہ اسرائیل پہلے کبھی رکا ہے اور نہ ہی اب رکے گا. سر لیکن ہم یہ بات کریں دنیا سنجیدہ، ریما کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ لینا مطلب یہ آپ خود سوچئے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں اسرائیل نے نہ صرف غزہ اور ویسٹ بینک بلکہ لیبنن، سیریا، یمن، ایران اور اب قطر، اور جو ٹونیزیا کی جو فلٹیلا کی بات آ رہی ہے وہ ابھی تک رپورٹس ہی ہیں بٹ شاید وہ بھی، ان سب ممالک کو اٹیک کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ اس طرح کی بربریت، اس طرح کی وائلیشن جو ہیں یہ ہم کم ہی دیکھتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کچھ پوائنٹ ایسا، کچھ تو بریکنگ پوائنٹ آئے گا جب اسرائیل کو روکنا پڑے گا، ورنہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ سیف نہیں ہے. اور میں کہوں گی کہ یہ ہم اس کو صرف مسلم ایشو نہ بنائیں، مسلم امہ کا ایشو نہ بنائیں. یہ ایک انسانیت کا ایشو ہے اور اس سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سی مذمت صرف نہیں بلکہ جو ایکشن بھی لیا جا رہا ہے. جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم دیکھ رہے تھے، ہم ICC دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی اریسٹ وارنٹس جو کیے، وہاں جو کیس چل رہا ہے، یہ دنیا بھر سے جو رسپانس آ رہا ہے وہ اب دنیا بھر سے ہی آ رہا ہے. تو اس کو صرف مسلم ایشو نہیں بنانا چاہیے، لیکن آف کورس کیونکہ ایک جیوگرافیکل لوکیشن ایسی ہے، ایکسپیکٹیشن یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ کی عرب ممالک ہیں ان کو بھی ایک ایگزسٹینشل خطرہ محسوس ہونا چاہیے کہ اگر ان سب ممالک کو اسرائیل اٹیک کر سکتا ہے، ایک فرینڈلیئر کنٹری قطر کو بھی کر سکتا ہے، تو کون سیف ہے پھر؟ اچھا ریما، کیسے یہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کو یہی لگتا ہے کہ ابھی بھی اگر سینکشنز لگائے پوری دنیا تو یہاں پر حل ہے یا پھر کوئی اور تجویز ہے؟ جیسے ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ اسرائیل نے پہلے سے امریکہ کو بتایا تھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے، اس سے پہلے بھی ساری کارروائیاں تھیں، بیک ڈور سے خبریں یہی آتی ہیں
کہ امریکہ اس میں ہینڈ اینڈ گلو تھا. تو اس سارے معاملے کے اوپر کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ کیا امریکہ یہاں پر ہاسٹیج ہے اسرائیل کا، یا پھر امریکہ کے کچھ اپنے انٹرسٹ ہیں جو یہاں پر پورے ہو رہے ہیں؟ مکس آف بوتھ ہے لینا. اس وقت ہاسٹیج کہنا امریکہ کو تو غلط ہوگا. امریکہ ایک پارٹنر ان کرائم ہے. اس میں امریکہ کی مدد، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ ملیٹریلی جو مدد کرتا ہے اسرائیل کی، چاہے وہ اکنامکلی کرتا ہے، اس کے بغیر تو اسرائیل یہ سب نہیں کر سکتا تھا. لیکن آف کورس امریکہ میں اسٹرانگ لابیز ہیں جو اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں. ان کی ایک ہسٹری ہے اور امریکہ میں ان کی ایک حیثیت ہے، ایک پاور رکھتے ہیں، انفلوئنس رکھتے ہیں. اس وقت تک فوراً تو یہ ختم نہیں ہونے والا، لیکن امریکہ ٹوٹلی رسپانسبل ہے اپنے سب ایکشن کے لیے. ہم ایک دفعہ پہلے ہم نے اس پہ بات کی تھی. میرا خیال ہے امریکہ جب تک اپنی پالیسی میں کچھ چینجز نہیں لاتا، مشکل ہی ہے کہ اسرائیل رکے گا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ باقی ممالک آہستہ آہستہ، جیسے ہم نے اسپین کی بات کی، یورپ میں مزید اس پہ کوئی بات ہوتی ہے، تو پھر امریکہ کی بھی ایک جو ایک ڈھٹائی آپ کہہ لیں، یا دوسرا آپ کہہ لیں کہ جو اپنی جو ان کے انٹرسٹ ہیں، شاید ان کو بڑھ کر اس سے سوچنا پڑے گا. اور یہ جو ایکویژن ہے یہ تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہے دنیا میں آپ کو بالکل ایک پرایا بنا دے گا. لیکن وہ وقت جلد آنا چاہیے لینا. جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ مزید کیا ہی ہو سکتا ہے. کہیں بھی جہاں دل چاہتا ہے اٹھ کے آج صبح اٹھتے ہیں اور یہاں پر آج ہم نے حملہ کرنا ہے. بھٹی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس کے اندر. بھٹی صاحب. میڈم شیخ، وہ آپ نے بات کر دی کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ درست اور بر وقت ہے. فیصلہ امریکہ کی مرضی سے، نہ صرف امریکہ کی مرضی سے کیا گیا بلکہ امریکہ نے مدد فراہم کی ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ قطر ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ زیرو اور نیوٹرل وینیو اور جس پہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اب کوئی اسرائیل کو نہیں روک سکتا. جب روکنے کا وقت تھا اس وقت کسی نے نہیں روکا. بات وہی ہے، کم از کم بھی اگر یہ ساری مسلم دنیا ہی کم از کم یہ ان کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ کر دیتی، یا یہ دنیا ہی تجارتی بائیکاٹ کر دیتی، تو آج یہ قطر پر سر یہ اتنا اہم پوائنٹ